400 سال پہلے تعمیر ہونے والا شگر فورٹ آج سرینا ہوٹل کے نام سے دنیا بھر کے سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس قلعے کی کیا تاریخ ہے یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ کو راجہ شگر کے نئے محل میں لے چلتے ہیں، جہاں موجودہ راجہ اعظم خان اماچا مقامی کاریگر کے ہاتھ کا بنا ہوا 140 سال پرانا تاریخی تبریل دکھائیں گے، جس پر بلتی زبان کے عظیم شاعر باشا عباس علیہ الرحمہ نے اپنا کلام بھی کندہ کروایا تھا۔ ہمارے یہاں بلتی روایت میں جی دو چیزیں ہیں، یہ جو ٹی پاٹس ہیں، ہم چائنک کہتے ہیں نا جی ٹی پاٹس، تو یہ بلتی چائے ہم پیتے ہیں، تو بلتی چائے مجلس میں پلانے کے لیے گرم استعمال کے لیے یہ تبریل یہ اور ساموار یہ دو چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اسی میں چائے پکایا بھی جا سکتا ہے، اس کو گرم رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے بلتی ثقافت کے دو نشانیاں ہیں جی۔ پہلے ہم بونچھوز کے ماننے والے تھے، بعد میں پھر ہم قبل مسیح حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد یہاں بدھزم آیا، بودھ مت کی تبلیغ ہو گئی، پھر 700 سال پہلے اسلام، ہم پھر مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ تو اس سے پہلے یہ دو مذاہب یہاں رہے ہیں۔ جو ہمارا قدیمی مذہب تھا وہ بون مت تھا۔ بون مت میں یہ جو پیچھے مینڈا ہے ہی شیپ، اس کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ مذہبی ایک مقدس نشانی کے طور پر ہوتا ہے، اور آج بھی ہمارے پھلی میں اس کے سینگوں کی علامتیں آج بھی وہ ہیں، مقدس جگہوں پہ اس کو آج بھی پھلی کو اسی شیپ میں بناتے ہیں۔ یہ میرے گھر میں بھی ہے، تو وہ ہنزا میں بلت فورٹ میں بھی یہ لگا ہوا ہے، چونکہ وہ بلتیوں نے بنایا تھا تو اپنی کاریگری وہاں بھی انہوں نے یہ دکھایا ہے۔ تو آگے جو مرغا ہے جی، مرغا وہ پھوڑوں، اور ایک چیز تھا جی ٹیگ مندو، جس پہ ہم تیر اندازی کرتے ہیں موسم میں۔ وہ ایک بہت سنہرا بہت خوبصورت ایک پھول ہے، اس کی پتوں کی نشانی یہ ہے نا جی، یہ ٹیگ مندو کی نشانی ہے۔ یہ تین ہمارے بون مت کی نشانیوں میں سے تھا۔ تو یہ مرغا جی آگے سے اس کی آنکھوں میں وہ مجھے یاد ہے بچپن میں یہ یاقوت کے ہیرے وہ لگے ہوئے تھے، نگ لگے ہوئے تھے۔ پیچھے مینڈے کی آنکھوں میں فیروزہ کے ہیرے لگے ہوئے تھے۔ بعد میں وہ کہیں سے کوئی نکال لے گیا یا کوئی گر گیا کہیں، وہ ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں اس کو زنجیر سے باندھا ہوا ہے، اس زنجیر سے گلے میں باندھا ہوا ہے، اس کو آتش خانے کے ڈھکن سے اس کو منسلک رکھا ہوا ہے۔ یہ بیج والے کو آتش دان کہتے ہیں، آتش خانہ۔ اس میں چائے ڈالتے ہیں، جس میں مکھن ڈالتے ہیں، یہ ابلتا رہتا ہے اس چمنی کی وجہ سے۔ اور اس کو اگر بند کرنا ہو، آپ نے بھائی چائے پی لیا، لوگوں نے کہا یار وہ اور نہیں پیتا، تو اس کو اوپر رکھتے ہیں تو وہ آگ بجھ جاتی، آکسیجن روک دیا نا ہم نے اس کا۔ پھر دوبارہ یار چائے دوبارہ ڈالو کہا تو اس کو تھوڑی دیر رکھیں گے تو چائے دوبارہ گرم ہو جاتی۔ یہ تو اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے جی کہ باشا عباس علیہ الرحمہ جو آج سے کوئی 135-36 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی، تو انہوں نے یعنی بلتستان میں ہر خاص موقعوں پہ جو تاریخی موقع ہوتے تھے ان سے کسی شعر کی فرمائش ہوتی تھی۔ تو میرے دادے نے جب یہ بنوایا تھا، آپ 140 سال پہلے یہ برتن بنا ہے، تو انہوں نے میرے دادے نے ان سے فرمائش کی جی میرے اس تبریل پہ آپ کو شعر کہیں، تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت شعر اس پہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ باشا عباس کی پوری شاعری کی انہوں نے ترجمہ کیا نہیں، کہتے میں نے ان کے ہر شعر کا ترجمہ کیا، لیکن اس کا میں کر نہیں سکا ابھی تک کہ یہ اس قدر وسیع معنی اس میں ہے الفاظ میں کہ ہمارے تاریخ بھی ہے، ثقافت بھی ہے۔ اب وہ میں آپ کو ادھر سے پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا شروع ادھر سے جی۔ میسکلنگ دکھ سے یس فیکا مندوق، آئیے آپ یہ میسکل کا آپ ذرا تصور کریں کہ اسکل کہتے ہیں بالکل سینٹر کو، سینٹر میں ہم اس میں ڈالتے ہیں، آگ ڈالتے ہیں، تو اس کو بھی اس نے اشارتاً اس میں کوٹ کیا ہے۔ میسکلنگ دکھ سے یس فیکا مندوق میوں چھن لا نگت ہوں سے توئنگ میں تامت، مطلب توئنگ میں تام کہتے ہیں جی، ایک یہ مجھے دیکھ کے ان کو حسد پیدا ہوتی ہے، بلکہ میں اس طور کہتے ہیں، لیکن یہاں عملی طور پہ اس کے پیٹ کے اندر آگ ڈالتے ہیں، تو آگ ڈالتے ہیں جی آتش خانے سے، توئنگ زو در میں جو توئنگ میں تام جو، تو بلتی میں وہ حسد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں،
لیکن یہاں چونکہ اس کے بیچ میں آتشخانہ ہے تو میوں چھن لا نہ تھوں سے توئیں میں تات. اب وہ کیوں لوگوں کو تکلیف ہے وہ آگے وہ یہ کہتا ہے جی تواب مشور بون نسنین کھولن بزاں بے. تواب مشور بونا تواب شوربہ کہتے ہیں جی ہم بہت وزنی چیز اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں یار تواب شورت یعنی آپ کا وہ جو ناف گرتا ہے تو تواب شوربہ اس کو کہتے ہیں. تواب مشور بونا سنین کھولن بزاں بے. سنین کھولبہ کہتے ہیں جی ہم انتہائی دل میں جو تکلیف ہوتی کسی چیز کو واقعے کو دیکھ کے لیکن یہاں سنین کھولن یعنی چائے کا ابلتے ہوئے اس کا بھی اس میں وہ ہے یعنی اس میں جب آتش خانے میں آپ آگ ڈالتے ہیں تو وہ حسد کی بھی علامت ہو گئی. اور سنین کھولن یعنی اس کے قلب میں جو ابل رہا ہے کھولن چائے بزاں بے یعنی اس کی صحاوت کا یہ عالم ہے. یہ خود اپنے اندر آگ لگا کے دوسروں کو ایک مزیدار چائے فراہم کرتے ہیں. تو اس کے لیے اس نے بھی اتنا خوبصورت وہ تشبیہ دیا جی من حاتم چتود نسبت یعنی حاتم طائی جو صحابت میں بہت مشہور ہے کہتا ہے جی اس کا میرے ساتھ کیا مقابلہ ہے. وہ اس نے شاید کسی کو کچھ رقم دیا ہوگا لیکن میں تو اپنے دل میں آگ لگا کے اپنے پیٹ میں آگ لگا کے دوسروں کو سہولیت فراہم کرتا ہوں. پھر کہتا ہے جی کہ اماچی برکتی نسوں سرتو یعنی کہتے ہیں وہ اماچا فیملی کے وجہ سے میں اب ایک سونے کی طرح لگتا ہوں. یہ اس کی جو شکل ہے جی بلنگس یہ سونا کی طرح لگتا ہے. اماچی برکتی نسوں سرتو یعنی بلنگس تو اور بھی پایا جاتا ہے لیکن چونکہ یہ ایک سموار کی شکل میں اس کو ڈھالا ہے تو اب اس کی شہرت اس قدر ہے کہ جو ایک سونے کی نہیں ہے. اماچی برکتی نسوں سرتو یہ تبریل کہتا ہے کہ میں اماچا خاندان کے ان کے رحم و کرم اور اس کے وجہ سے میں اب سونے کی طرح لگتا ہوں. تو وہ آگے لکھتا ہے جی خمول سنوت دن لتھننگا زدیتاعت اگر میرے مقابلے میں چونکہ یہ پیتل سے تو وہ چاندی زیادہ قیمتی ہے نہیں تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہوں تو پیتل کا لیکن اب میرے سامنے کوئی چاندی کا برتن رکھیں تو میرے مقابلے میں وہ کیا چیز ہے میں اس سے برابری کے لیے تیار ہوں. پھر کہتے جی رن لو ستونگ سنچونا جب گیا یہ اس کی تاریخ اس کے بنانے کی یعنی 1400 کیا لکھا ہے جی 1400 کوئی 21 یا 22 مصغر عبدالسلام میں سی کھیتاوت کہ بلتی میں کہتے ہیں جی کہ یہ جو کیل ٹھوکتے ہیں کہ عبدالسلام ہی اب یہاں کیلیں ٹھوک کے مجھے جو شکل دیا ہے اب میرے کسی چاندی کے مجال ہے یا سونے کے مجال سے مجھ سے مقابلے میں وہ اپنا دعویٰ کر سکے. تو یہ اس نے باش عباس نے جی اس کو اور بھی اس چائے دانی کو امر بنا دیا اپنے کلام کو اس کے اوپر ثبت کروا کے. اور ایک لطیفہ جیسا ہے جی اس کے مرغے کے سینے پہ فرد لکھا ہوا ہے کہ گانا گار لاں بوس پسے کر نام لاں سے. یہ بھی ایک بہت خوبصورت شعر ہے فرد ہے کہ مصرع ہے کہتا ہے جی کہ میں جہاں بھی گروں وہاں مطلب صبح کا سما ہو جاتا ہے یعنی وہ ناشتے میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اگر یہ گرے تو جلنے کے اس خوف سے لوگ ایک دم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں گانا گار بوس پسے کا بوس وہ کہتے ہیں جی بلتی میں آواز دینا بانگ دینا وہ مرغے کی وہ علامت ہے نہیں کہتے ہیں یہ مرغہ ہے چونکہ تو یہ جہاں بھی گرے گا جہاں بھی یہ آواز نکالے گا وہاں پھر باہر آ جائے گی کہ مطلب وہ چائے پیش کریں گے صبح ہو جاتی ہے جی. اور یہ ہمارا جو خاندانی تبریل ہے میرے ایک خاندان میں کچھ ظروفات اور بھی ہیں میں اس کو اس لیے زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ یہ شگر کا بنا ہوا ہے. عبدالسلام اس کے اولاد آج بھی زندہ ہیں وہ زانسکار تھے یعنی وہ کہتے ہیں اس کا سونے کا کام کرنے والے تو اس میں سے مصغر وہ پھر لوہے کا کام کرنے والے. تو مصغر عبدالسلام مسی کھیتامت اس نے پھر اپنی محنت سے اس کے ہاتھوں کے ہنر نے میری شکل جو ہے وہ سونے جیسے بھی بنا دی. اور اب میرا دعویٰ ہے کہ میرے سامنے کوئی چاندی کا برتن میرے مقابلے میں آ جائیں. میرا نام شبیر عباس سر
میں سرینا شگر فورٹ کا ملازم ہوں سر. یہاں پہ فرنٹ آفس کے کام وغیرہ دیکھتا ہوں. تو میں اس فورٹ کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ فورٹ تقریباً 450 سال پرانا فورٹ ہے سر جی. اس کو بنایا تھا راجہ حسن خان اماچا نے. 1634 میں اس فورٹ کی تعمیر ہوئی سر. یہ فورٹ جو ہے نا 99 میں ایک ایس ایس پی نے اس کے رینویشن کا کام سٹارٹ کیا سر. 2004 میں یہ فورٹ کمپلیٹ ہوا رینویشن کا کام. 2004 سے سرینا اس کو ایز اے ہوٹل رن کر رہے ہیں سر. اس وقت اس فورٹ کے اندر جو ہے نا تقریباً کوئی 27 رومس ہے سر ہمارے پاس, جو کہ ہم رینٹ پہ دیتے ہیں سر, جس کی ریزرویشن آپ آن لائن کر سکتے ہیں یا آپ ای میل کے تھرو کر سکتے ہیں, ٹیلیفونک کے تھرو آپ کر سکتے ہیں سر. اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے نا ویب سائٹ کے اوپر, سرینا شگر فورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے سر جی. جب 99 میں راجہ اعظم خان صاحب نے اس فورٹ کو ڈونیٹ کیا پبلک کے لیے, تو ایک اے سی ایس پی نے راجہ صاحب کے لیے نیا گھر بنایا, جو کہ بالکل سامنے کی طرف جو ہے نا ایک سی فورٹ کی طرح اس کا ایک گھر بنایا. تو رائے صاحب وہاں شفٹ ہونے کے بعد جو ہے نا سرینا نے اس کو ہوٹل رن کرنا شروع کیا ہے سر جی. اس فورٹ کی تعمیر میں جتنے بھی جو کاریگر تھے سر جی, وہ بلتی کاریگر ہی تھے. بلتی کاریگروں نے اس فورٹ کو تعمیر کیا ہے. اس فورٹ کو تعمیر کرنے میں بھی تقریباً کہتے ہیں کوئی 2.5 سال کے قریب سال لگے تھے اس فورٹ کو تعمیر کرنے میں سر. فوم کر اس لیے کہا جاتا ہے سر, یہ آپ فورٹ کے بالکل سامنے دیکھیں گے تو ایک بڑا سا پتھر آپ کو نظر آتا ہے. ہمارے بلتی لینگویج میں اس کو فوم کہا جاتا ہے. اس پیلس کا جو پھیلا پورشن ہے اسی پتھر کے اوپر بنایا گیا ہے, اسی لیے اس فورٹ کا نام جو ہے نا فوم کر رکھا گیا ہے. شگر فورٹ میں جی پہنچ چکے ہیں. اچھا, موسم کا زبیر صاحب سے پوچھیں. ہاں, زبیر صاحب سے ذرا پیشن گوئی لیتے ہیں. زبیر صاحب اتفاق سے خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں. زبیر صاحب, موسم کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اگلے 24-48 گھنٹوں سر؟ میں؟ اکارڈنگ ٹو دا جو فورکاسٹ ہے, اس فورکاسٹ کے حساب سے جو ہے وہ تو ہے کل 4 تاریخ تک کی فورکاسٹ ہے. شور برف باری کی پہاڑوں پہ جی بی میں, اور خاص کر ہمارے بلتستان ریجن میں. یہ بتائیے گا مختصر کہ ہم اسکولی جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے؟ انشاءاللہ اسکولی آپ جا سکتے ہیں. وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے سر کہ یہ وہ ویدر پیٹرن کے اندر ایک چینج ہے, جو بیسیکلی یہ سنو فال, یہ بھی حالانکہ کچھ نہیں ہے, یہ تو ہمارے حساب سے تو کوئی برف باری نہیں ہے اسکردو اور شگر کے حساب سے. یہ ہے کہ یہ برف باری اگر بیسیکلی ہمارے یہاں پہ نارملی جنوری میں یہ فیز ہم گزرتا تھا ہمارے اوپر. اچھا, ویسے ذرا بتائیں نا, اس سے ہمارے ٹریول بلاگ سے ہٹ کے ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ کلائمیٹ چینج میں یہ جو ڈرائی ویدر ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہم ہیومن ایرر ہے یا نیچرل کوئی ہے مسئلہ؟ سر بات یہ ہے کہ جو بھی میرے خیال سے ہے نا, دیکھیں نیچرل جو سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب جو کیا ہے نا, وہ ڈسٹربنس جو ہے وہ ہیومن انڈیوسڈ ہے یہ بیسیکلی. تھینک یو جی. زبیر صاحب بات کر رہے تھے. آپ لوگ بیٹھے, میں ذرا کافی کا نہیں, پتہ کرتا ہوں. میں لاسٹ ورڈز جو ہے آج کی ایپیسوڈ دوستوں تمام ہو گئی. سینٹرل شگر کو ہم نے فوکس کیا تھا اور الحمدللہ کامیاب ہو گئے. کل کی ڈیسٹینیشن اللہ جانے, ہم نے کچھ سوچا ہے لیکن اللہ نے کیا سوچا ہے یہ کل ہی پتہ چلے گا. وزیر صاحب کیا ہے سر, ٹھنڈ ہے آج ٹھنڈ ہے جی. آج آنے کے بعد یہ شگر کی طرف فرسٹ سنو اسپیل ہم نے ایکسپیرینس ہاں, کیا. ابھی ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی ہے اور یہاں پہ کافی آپ چلے کافی ہم تیار کرا رہے ہیں. آپ بیٹھ جائیں, کافی آپ کو پلاتے ہیں. اچھا شگری, کوئی ایک شگری بتائیں نا, یہ پہلے استبل تھا, صحیح ہے؟ کیا تھا بتائیں. یہ استبل تھا. اب کیا ہے یہ جس وقت سر بیسیکلی فورٹ تھا اور جس وقت جو ہے پرانا سسٹم تھا, اس وقت جس فیسلٹی میں اس وقت بیٹھ کے ہم انجوائے کر رہے ہیں کھانا پینا, یہ بیسیکلی تھا استبل. بعد میں 2003-4 میں میرے خیال جو ہے اس کو کلچرل ہیریٹیج ڈکلیئر کیا گیا, اور اس کے اوپر جو ہے دلی کے سی ایس پی نے جو ہے فردر اس کو جو ہے یہ بیڑا اپنے سر لیا, اور 2-3 سال ان کو لگے اس پورے فورٹ کو اور اس کو رینوویٹ کر کے, اور سرینا کے ساتھ انہوں نے مل کے جو ہے اس کو ایک فیسلٹی ڈیولپ کی ہے. اب یہ جو دیوار پہ آپ جو پتھر دیکھ رہے ہیں, یہ جو رائٹ سائڈ پہ اتنے بڑے بڑے پتھر, یہ جتنے پتھر یہاں پہ لگے ہیں, ایک سی ایس پی جس وقت ریکنسٹرکشن کر رہی تھی, جو ڈیمیجز تھے, ٹوٹے تھے, ان تمام پتھروں کے اوپر باقاعدہ نمبرنگ ہوئی ہے پہلے, اور واپس ان کو انہی جگہوں پہ دوبارہ اسی طرح لگایا گیا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے کہ سی ایس پی کی جو ہے وہ بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور علاقے کے لیے بھی بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے. اس میں کچھ شیئر جو ہے راجہ صاحب کا ہے جن کی پراپرٹی ہے, اعظم صاحب کی, کچھ جو ہے پھر کمیونٹی کا شیئر ہے اس میں, اور نامینل سا شیئر جو اپنے ایکسپینڈیچرز نکالنے کی حد تک یا جو ہے
آپریشنل ایکسپینڈیچرز کی حد تک سرینا کے پاس ہے، اور سرینا کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس فیسلٹی کو آن کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بلتستان ریجن میں ان کی ایک دو فیسلٹیز اور بھی ہیں، ایک آدھ فیسلٹی اور خپلو میں ہے، لیکن یہ واحد وہ فیسلٹی ہے جو یہ ونٹرز میں بھی اوپن رکھتے ہیں. تو ہم جیسے جو یہاں پہ ونٹرز میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی فیسلٹی اور نعمت ہے. کافی اچھی بنائی ہے وزیر صاحب. تو بٹ صاحب طویلے میں کافی پارٹی ہے. یہ استبل تھا جہاں پہ گھوڑے کھاتے تھے، اب ہم گوروں کے ساتھ کانوں کو بھی کھلاتے ہیں.